ہجری میں 17 رمضان میں غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جس میں 313 کا مقابلہ ہوا 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اللہ نے 313 کو 1000 پر غالب کیا، اور ان 1000 میں 70 بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے تھے۔ بہت بڑی ذلت تھی، بہت بڑی شکست تھی۔ اور اس غزوہ بدر میں اللہ نے مومنین سے وعدہ بھی کیا تھا، کیونکہ مسلمان بہت کمزور تھے، انسان ظاہری اسباب سے اس کو تسلی ہوتی ہے، تو اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری 3000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا، جن کے مخصوص لباس ہوں گے۔ یعنی مخصوص لباس اصل میں اس کی علامت تھا کہ یہ اسپیشل تمہاری مدد ہی کے لیے اترے ہیں، کیونکہ اکثر جو لڑنے والے فوجی ہوتے ہیں ان کی مخصوص ڈریسنگ ہوتی ہے، مخصوص وردی ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر اللہ نے اس تعداد کو بڑھا دیا کہ اگر تم مکمل اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو 3000 کے بجائے میں 5000 فرشتے نازل کروں گا، اور وہ نازل ہوئے۔ بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی، احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کو غلبہ ہوا، تو مشرکین مکہ یہ جو ذلت ہوئی تھی اس کے انتقام لینا چاہتے تھے، اور حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہما، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے ایک لشکر تشکیل دیا کہ ہم مدینہ پہ چڑھائی کرتے ہیں اور مدینہ کو صفحہ ہستی سے ہم مٹاتے ہیں۔ اور بالآخر انہوں نے 3 ہجری میں شوال کے درمیان میں، یعنی اگلے سال، تقریباً 1 سال گزرا تھا، وہ مدینہ میں آئے چڑھائی کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ کے باہر جا کے لڑیں۔ تو جو بڑے بزرگ صحابہ تھے، خود نبی کا اپنا مشورہ بھی یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑتے ہیں، اس میں ہم دفاع کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ دشمن طاقتور ہے، ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، بالکل نمایاں ہو جائیں گے، تو اس میں ہماری شکست کا اندیشہ زیادہ ہے۔ لیکن زیادہ صحابہ نے مشورہ یہ دیا باہر نکل کے لڑیں گے، تو آپ نے بھی پھر ارادہ کر لیا کہ ہم باہر جا کے ہی لڑیں گے۔ تو ادھر سے کفار کا لشکر تھا 3000، اور ادھر 1000 مسلمان تھے جو لڑائی کے لیے نکلے، جن میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، وہ پہلے ہی پس و پیش سے کام لے رہا تھا کہ یہ کیا 1000 افراد 3000 سے کہاں لڑیں گے، یہ تو اور باہر نکل کے لڑ رہے ہیں، تو مروانے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آگے اللہ نے اگلے رکوع میں اس کے ان منافقین کے الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم اگر اس کو جہاد سمجھتے، قتال سمجھتے تو ہم جاتے، یہ تو خودکشی ہے، کوئی لڑائی تھوڑی ہے۔ اس قسم کی فضول باتیں کرتا رہا، وہ نکل تو کیا، مجبوری تھی، کیونکہ تانے پڑتے لوگوں کے کہ بھائی جب قوم کو ضرورت ہوئی ہے لڑنے کی تم پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، تو نکل تو گیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، مگر باتیں سارے راستے باتیں بناتا رہا بیٹھ کے۔ تو قرآن نے اگلے رکوع میں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا، جا کے اتنی باتیں کرتا رہا ہے کہ عین میدان جنگ سے پھر 300 افراد کو واپس لے آیا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے وہ 300 آدمی، تو 1000 میں سے 700 افراد رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب لڑائی بھی سخت ہو اور اس قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلانے والے لوگ موجود ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ حوصلے پست کر رہے ہوں، تو بہت سے بلند حوصلوں والوں کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس موقع پہ تو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اور یہ باتیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو لڑائی تھوڑی ہے، ہم تو لڑ نہیں سکتے، یہ تو مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا تھا، باہر کیوں آ گئے، یہ تو غلط ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، اور اندر رہ کے ہم دفاع زیادہ اچھا کر سکتے تھے، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگا۔ تو 300 افراد، جن میں کچھ منافق تھے، کچھ مخلص لوگ بھی تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور وہ واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو جو 700 باقی رہ گئے تھے ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ ان میں 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ، اور ایک اور قبیلے کا نام تھا بنو حارثہ۔ تو یہ 2 قبیلوں کا بھی جو ہے نا ایمان ڈگمگانے لگا۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا بھائی یہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، ہم لڑائی کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہ باہر نکل کے لڑنا تو صحیح نہیں ہے، یہ تو صحیح نہیں ہو رہا۔ ان کے بھی حوصلے پست ہونے لگے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کا دوست تھا، یہ مخلص جماعتیں تھیں، تو اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا اور شیطان کے وسوسوں سے ان کو بچا لیا، اور عبداللہ بن ابی ابن سلول کے جو فتنہ تھا اس سے اللہ نے ان کو بچا کے ان کے دلوں کو مضبوط کر لیا۔ شروع میں ان کا ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن جب ان کے دلوں کو اللہ نے تھام لیا، ان کو اچھے عمل کی توفیق دی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میدان میں اس طرح سے چھوڑ کے چلے جائیں، تو اگر یہ واپس چلے جاتے تو اور نقصان ہوتا۔ بہرحال یہ وہیں ٹھہر گئے، تو 700 افراد وہاں ٹھہر گئے اور 300 واپس چلے گئے۔ تو اس پھر 700 افراد میں سے ایک گھاٹی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جاتی ہے تو دشمن واپس جا کے اس گھاٹی سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے ہماری پشت کی طرف سے۔ تو اس گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے 50 تیر انداز وہاں آپ نے بٹھا دیے کہ بھئی دشمن کو یہاں سے آنے نہ دینا، اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں یہ علاقہ، یہ گھاٹی تم نے چھوڑنی نہیں۔ آج بھی وہ گھاٹی مدینہ میں موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس کی۔ لیکن کیا ہوا کہ جنگ میں فتح ہوئی، مسلمانوں کو مال غنیمت لوگ جمع کرنے لگے، تو عبداللہ بن جبیر کے بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اب تو جنگ میں فتح ہو گئی ہے، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چل کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا، بھئی ابھی نبی نے حکم کہ میں آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں، جب تک نبی حکم نہیں دیں گے میں نہیں یہاں سے جگہ چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی نبی کا حکم تو وہ لڑائی کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پھر بہرحال انہوں نے امیر کی بات نہ مانی، اور یہ اجتہادی خطا ہوئی ان صحابہ سے، یہ سوچ کے کہ بھئی یہ تو جنگ کی حد تک تھا نا، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بالآخر وہ گھاٹی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب خالد ابن ولید نے دیکھا کہ یہ گھاٹی میں تو تھوڑے سے افراد ہیں، یعنی انہوں نے واپس پلٹ کے ارادہ کیا اس گھاٹی میں آنے کا، دیکھا چند افراد ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ چند افراد اتنی بڑی فوج کے سامنے کہاں ٹھہر سکتے تھے، انہوں نے ان چند کو شہید کیا اور پچھلی جانب سے صحابہ کرام پہ حملہ کیا، جس سے جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، اور 70 افراد جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 افراد شہید ہو گئے۔ تو پھر جب یہ شہید ہوئے ہیں تو جنگ بالکل ہی پاسا ہی پلٹ گیا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور یہ خبر بھی پھر افواہ بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے اور زیادہ صحابہ کے حوصلے پست ہوئے، بعض لوگوں نے تو تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب زندہ رہنے کا فائدہ کیا۔ تو یہ پورا یہ جو ہے یہ آگے جتنے 2-3 رکوع ہمارے چلیں گے، اس میں یہ جب تک آپ کے سامنے پورا واقعہ نہیں ہوگا یہ رکوع سمجھ میں آئیں گے نہیں آپ کے۔ پھر شکست ہوئی، اور پھر منافق جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ اچھا، جب یہ شکست ہوئی ہے، صحابہ کرام میں بہت سوں کے میدان یعنی جنگ کے میدان سے قدم اکھڑ گئے، اور وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کی، لیکن ایک جگہ جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا، زخموں سے چور تھے۔ تو خالد بن ولید نے سوچا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوچا اب یہ زخموں سے چور ہیں تو میں دوبارہ پلٹ کے ان پہ حملہ کرتا ہوں تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ تو منافقین نے آ کے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ منافقین نے آ کے کہا کہ بھئی اب تو یہ دوبارہ لشکر جمع ہو رہا ہے، تو اب تو ڈرو، اب تو، اور ابھی تو تم زخموں سے چور ہو، اس وقت صحیح تھے تو شکست ہو گئی، اب تو بالکل ہی قلع کما ہو جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام نے ہمت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے حوصلے پس جو بلند کیے، اور ان کو ہمت دلائی کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو۔ تو صحابہ نے دوبارہ ہمت کی، اور جب وہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں تو خالد بن ولید خوفزدہ ہو گئے کہ بھئی یہ تو شکست کھانے کے بعد بھی ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے ہیں، اور اتنے زخموں سے چور ہو کے بھی دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ جو ہمیں وقتی طور پر فتح ملی ہے کہیں یہ دوبارہ شکست میں تبدیل نہ ہو جائے، اور ان کے حوصلوں کو دیکھ کر وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریف کی، بتایا کہ تم سے امیر کی نافرمانی ہوئی ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، اور پھر اللہ نے تمہاری اس خطا کو معاف کیا، اور تمہاری یہ فضیلت ہے کہ تم زخموں سے چور ہو کر بھی اللہ کی نبی کی دعوت پر تم نے دوبارہ لبیک کہا۔ تو یہ 2-3 رکوع میں یہی تذکرہ چلے گا۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے غزوہ احد کا پیش کیا ہے۔ تو غزوہ احد کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس وقت کو یاد کرو۔ اچھا، اس میں منافقین نے پھر باتیں بہت بنائیں کہ دیکھو ہمارے مشورے پر عمل کر لیتے تو اتنے لوگ قتل نہ ہوتے۔ تو اللہ نے یہاں نبی کو اور صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ آپ مشورہ کیا کریں، اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے میں فائدہ ہو یا نقصان ہو یہ نہ دیکھیں۔ تو اگر اس میں شکست بھی ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ اور یہ جو منافقین باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم دیکھو ہم تو بچ گئے، اور ہم تو پہلے منع کر رہے تھے کہ نہ جاؤ، نہ جاتے تو یہ نقصان نہ ہوتا، تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اس میں بھی تمہاری خیر ہے۔ آئندہ کے لیے سوچو، پچھلی باتوں پہ سوچ سوچ کے اپنے حوصلے پست نہ کرو۔ شہید ہو بھی گئے تو بھی فائدہ ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت کے باغات رکھے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی مشوروں کے بعد کوئی فیصلہ کیا کرو تو پھر اللہ پہ توکل کیا کرو، فائدہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہو تو بھی اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور ان منافقین کے پروپیگنڈے میں مت آؤ۔ اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر
مومنین کو قتال کے ٹھکانوں میں آپ بٹھا رہے تھے. جیسے کوئی فوجی کمانڈر ہوتا ہے اپنے فوجیوں کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے, ان کو ٹھکانے سمجھا رہا ہوتا ہے, بھئی یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو, اور ان کو مورچہ بندی جسے کہتے ہیں. واللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا اور جاننے والا, اللہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, تم میں دو جماعتوں جو تمہیں میں سے تھی, مسلمان تھی, منافق نہیں تھی, ان کا یہ ارادہ ہو گیا ان تفشلا کہ ان کے وہ ہمت ہار جائیں, یعنی وہ منافقین کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, اور وہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ تھے. واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ تو ان کا دوست تھا, تو اللہ نے ان کو ہمت ہارنے نہیں دی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور مومنین کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں. جب اللہ کے حکم پہ یہاں پر آئے ہیں تو فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو غزوہ احد میں تمہیں وقتی شکست ہوئی, لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوئی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بہت کمزور تھے, اس سے بھی زیادہ کمزور تھے جتنے اب ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ, لہٰذا اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اور غزوہ بدر کی اللہ نے یاد دلائی غزوہ احد میں. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, بدر میں آپ مومنین سے کہہ رہے تھے, أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, اے مسلمانوں کیا تم یہ نہیں چاہتے, کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے جو آسمان سے نازل ہو؟ بلا, کیوں نہیں مدد کرے گا وہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے گا. ان تصبروا وتتقوا, اگر تم صبر سے کام لوگے نا, میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے اور تقوی اختیار کرو گے, نبی کی اطاعت کرو گے, تو 3 نہیں, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا, اور دشمن بھی علی الفور آ جائے, فوراً دشمن بھی اگر آ گیا تو بھی گھبراؤ مت. یمددکم ربکم, تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری, بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, 5000 فرشتوں کے ذریعے جو نشان زدہ ہوں گے, جو مخصوص لباس میں ہوں گے. ہوا یہ تھا کہ بدر میں صحابہ کو اطلاع ملی کہ یہ جو لشکر ہے نا جو لڑنے کے لیے آیا ہے 1000 کا, اس کی مدد مکہ سے اس کی کو کمک بھی مل رہی ہے. صحابہ اور پریشان ہو گئے, تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت, ان کی مدد اگر مشرکین مکہ کے ذریعے ہو رہی ہے اور مزید لشکر آ رہا ہے تو ہم تمہاری مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کریں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اور اللہ نے یہ جو تمہیں خوشخبری دی تھی نا کہ فرشتے آئیں گے, تو یہ تو اللہ نے صرف ایک تمہارے لیے خوشخبری بنائی ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی, اور تاکہ تمہارے دل ظاہری طور پر بھی مطمئن ہو جائیں. انسان اسباب کا بیچارہ, وہ اسباب پر بھروسہ زیادہ کرتا ہے, ایک اس کی نیچر ہے کہ وہ جب تک دیکھ نہیں لیتا تو زیادہ اطمینان نہیں ہوتا. تو اللہ کو تمہارے ایمان پر بھی اطمینان ہے, لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ جب تم اپنی آنکھوں سے فرشتے دیکھو گے اور اللہ کے وعدے سنو گے تو اور اطمینان ہو جائے گا. لیکن حقیقت میں اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. العزیز, جو ہر چیز پر غالب ہے, الحکیم, اور حکمت والا ہے. اور اللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا بدر میں؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو جڑ سے اکھاڑ دے. جیسے کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے لوگ قتل ہو گئے اس میں. او یکبتہم, یا اللہ ان کو رسوا کر دے, شکست دے دے جیسے کہ باقیوں کو شکست ہوئی. فینقلبوا خائبین, اور وہ واپس لوٹیں رسوا ہو کر. یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. او یتوب علیہم, الا یہ کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے, یا اللہ ان کو عذاب دے دے اس لیے کہ ظالم. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید کیے گئے تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کرے. اور اسی طرح یہ بھی بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے رعل اور زکوان قبیلہ جو مسلمانوں پہ بڑا ظلم کر رہے تھے ان کے نام لے لے کے آپ نے بددعا کرنا شروع کی. اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک آپ نے فجر میں قنوت نازلہ پڑھی ہے کہ جو مسلمان قیدی تھے مشرکین مکہ کے پاس جن پر ظلم ہو رہا تھا, تو ان ظالموں کے خلاف آپ نے بددعا کی. اور بھی روایات ہیں اس میں بہت ساری کہ مخصوص کافروں کا نام لے کر آپ نے بددعا کی. لیکن یہ وہ کافر تھے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو جائیں گے, تو اس لیے اللہ نے اس بات کو پسند نہ کیا. اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ کنایا ہے کہ آپ کو کیا اس سے کہ یہ اسلام لاتے ہیں یا نہیں لاتے, یہ ظلم سے توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ تو مبلغ ہیں, آپ دعوت دیں, یہ اللہ کا کام ہے. او یتوب علیہم, کہ یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا, او یعذبہم, یا اللہ ان کو خود ہی عذاب دے دے گا اس لیے کہ یہ ظالم ہے.
یعنی اگر اللہ عذاب دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ ظالم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اللہ ان کو معاف کر کے توبہ کی توفیق دے دے تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی بعید نہیں ہے، اور یہ توبہ کریں گے تو فائدہ کل آپ کو ہوگا۔ یہی عرب لوگ کل ہدایت حاصل کر کے آپ کا دست و بازو بنیں گے، جیسے کہ خالد بن ولید کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور یہی لوگ اسلام کی سربلندی کا پھر بعد میں ذریعہ اور سبب بنے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا سے روک دیا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ امام شافعی کے ہاں تو فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، جمہور علماء کے ہاں کوئی بہت سخت مخصوص حالات ہوں تو اس میں تو پڑھی جائے گی، نارملی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ بھی اس کافر کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ یہ ہدایت مقدر میں ہے یا نہیں۔ نبی کو اس لیے روک دیا گیا کہ اللہ کے علم میں یہ تھا کہ نبی جن کافروں کا نام لے کے بد دعا کر رہے ہیں کل ان کو ہدایت ملنی ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ رحم کر کے توبہ کی توفیق بھی دے سکتا ہے، تو ساری ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مغفرت کرے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ ان میں زیادہ کو ہدایت کی توفیق ملے گی کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ اکثر مشرکین پھر اس بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے تھے۔